السلام علیکم بھائی کا سوال ہے کہ میری عربی تھوڑی کمزور ہے تو کیا میں نقش کے نیچے حصول مقصد اردو میں لکھ سکتا ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات و نقوش کا جہاں تک معاملہ اور اس میں عربی کمزور ہونے کی وجہ سے آخر میں مقصد سے حوالے سے جو عبارت تحریر کی جاتی ہے اس کا عربی میں ہونا یا نہ ہونا کتنا اہم ہے، اس سے قبل یہ بات سمجھ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں عربی کبھی بھی مروجہ زبان نہیں رہی ہے، نہ دفتری زبان رہی ہے۔ مغلوں کے زمانے میں بھی فارسی یہاں کی دفتری زبان تھی اور زیادہ تر کام جو ہے وہ فارسی زبان میں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو نقوش یا تویز آپ کو ملتے ہیں اس میں عربی کے ساتھ ساتھ فارسی کا بھی عمل دخل ملتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک نقش جو عربی لحاظ سے تحریر کیا گیا ہے وہ کیا اپنے اختتام پر کسی اور زبان میں اسے مکمل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں بزرگوں کا طریقہ تو یہی ہے کہ اسے جب آپ عبارت لکھنے لگیں، مقصد لکھنے لگیں، تو اسے بھی عربی زبان میں تحریر کیا جائے۔ بعض کتب میں اسے فارسی زبان میں بھی تحریر کیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں جو بات مجھے سمجھ آتی ہے یا جس کے اوپر میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، خاص طور پہ جب آپ کو عربی یا فارسی نہیں آتی، تو آپ نقش کے نیچے جو مقصد نقش ہے اس کو اردو زبان میں تحریر کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ ایک جائز عمل بنا رہے ہیں، نورانی عمل کر رہے ہیں، تو اس میں دعا آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو میرے نزدیک، میری سمجھ کے مطابق سب سے بہتر دعا وہی ہوتی ہے جو آدمی کے دل سے نکلے، اور دل سے جو نکلتی ہے وہ اسی زبان میں نکلتی ہے جس زبان میں اس کی مہارت ہوتی ہے، جو اس کی مادری زبان ہوتی ہے۔ آپ جتنی مرضی انگریزی پڑھ لیں لیکن پھر بھی آپ کو وہ روانی حاصل کرنے میں ایک خاصا ٹائم لگ جائے گا۔ اس پریشانی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نقش کے نیچے عبارت عمل کو اردو میں لکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس عبارت عمل کو خوب سوچ سمجھ کر تحریر کریں۔ یہ نہ ہو کہ جلد بازی یا اردو میں روانی کی وجہ سے آپ ایسا فکرہ اختیار کریں جو مقصد نقش کے مطابق نہ ہو یا اس میں کچھ کمزوری رہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب پرانے لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے تو ان کا ایک تجربہ تھا، اور اس تجربے کی بنیاد پہ ایک خاص عبارت کا چناؤ کرتے تھے۔ اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے تو پہلے تجربہ حاصل کریں اور پھر اس خاص عبارت کو، چاہے وہ اردو میں ہو، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے نقش کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے معیار پہ پوری اترتی ہے جو آپ نقش میں جس مقصد کے لیے آپ نے نقش بنایا ہے، مثلا شادی کے لیے بنایا، تو نیچے جو آپ فکرہ بنا رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو شادی کے حوالے سے ہو مکمل طور پر، اس میں اور چیزیں شامل نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے اور اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔